انداز میں روزے کے جو مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن لینا یا گلوکوز لینا، اس سلسلے میں کچھ تفصیل ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روزے کا مطلب کیا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کھانے سے، پینے سے، غذا سے، دوا سے رکا رہے۔ غذا اور دوا سے رکنا روزے کی حالت میں ضروری ہے۔ جب روزے کی حالت میں غذا اور دوا سے رکنا ضروری ہے اور انجیکشن کے ذریعے ہم کو دوا ملتی ہے اور گلوکوز کے ذریعے غذا ملتی ہے، تو دوا اور غذا جو روزے کی حالت میں منع ہے وہ ہم کو انجیکشن کے ذریعے اور گلوکوز کے ذریعے مل جاتی ہیں، اور اس سے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز نہیں ہے، اگر لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گلوکوز لینا جائز نہیں ہے، اگر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بنیادی طور پر فقہاء کرام نے جو بات بتلائی ہے وہ یہ کہ جو دوا یا غذا معدے تک پہنچتی ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جو دوا یا غذا دماغ تک پہنچتی ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو معدے تک یا دماغ تک پہنچنے والی دوا سے اور غذا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انجیکشن لیتے ہیں تو خیال یہ ہوتا ہے کہ انجیکشن ہاتھ پر لے رہے ہیں یا کمر پر لے رہے ہیں، تو انجیکشن جب ہاتھ پر لے رہے ہیں تو اس سے معدے میں تو نہیں جا رہا ہے بلکہ ہاتھ کی رگوں میں وہ جا رہا ہے، کمر پر لے رہے ہیں تو معدے کے اندر تو غذا نہیں جا رہی ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معدے میں اور دماغ میں جو دوا پہنچانا منع ہے، غذا پہنچانا منع ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی کو کھانے پینے سے روکنا ہے، اور کھانے پینے سے جو انسان کو طاقت پہنچتی ہے اس طاقت کو تھوڑا سا اگر کم کر دیا جائے تو نفس پر بار پڑتا ہے اور نفس کمزور پڑنے لگتا ہے، نفسانی خواہشات تھم جاتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ تو یہ جو وجہ ہے، معدے کو ہم جب غذا پہنچاتے ہیں تو معدہ کیا کرتا ہے؟ معدہ ہم چبا کر معدے میں غذا پہنچاتے ہیں، معدے میں چبائی جانے والی غذا مکمل طور پر باریک ہو کر جب معدے میں پہنچتی ہے تو معدہ اپنے طور پر اپنی گرمی سے اس کو پکاتا ہے اور پکا کر اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس سے ایک سیال لیکوڈ نکالتا ہے، اور اس لیکوڈ کو وہ جسم میں جہاں جہاں ضرورت ہو، جس اعتبار سے ضرورت ہو، اس اعتبار سے معدہ سارے جسم کو وہ لیکوڈ فراہم کرتا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، دوا ہو یا غذا ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ جسم میں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہ چیز پہنچ جائے۔ اس کے ذریعے معدے کو فطری طور پر مشین کے طور پر رکھا گیا، غذا وہاں پہنچتی ہے، اس کے بعد ہضم ہوتی ہے، پھر اس کا لیکوڈ بنتا ہے اور وہ لیکوڈ سارے جسم میں ضرورت کے مطابق پھیل جاتا ہے۔ اور انجیکشن کے ذریعے بھی یہی کام ہو جاتا ہے۔ انجیکشن جب دیتے ہیں تو جو غذا یا دوا معدے میں پہنچنے کے بعد، ہضم ہونے کے بعد لیکوڈ بن کر رگوں میں آتی ہے، وہ دوا ڈائریکٹ انجیکشن کے ذریعے رگوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو جو مقصد معدے کے ذریعے ایک پروسیس کی تکمیل کے بعد پورا ہوتا ہے، وہی مقصد انجیکشن کے ذریعے جلد ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گولی کھاتے ہیں تو اس کا اثر دیر سے ہوتا ہے، اور اگر انجیکشن لیتے ہیں تو اس کا اثر بہت جلد ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو دوا یا غذا ہم حلق کے ذریعے نیچے اتار رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہی فائدہ انجیکشن کے ذریعے بھی پہنچتا ہے جو دوا ہم انجیکشن کے ذریعے لے رہے ہیں۔ اس وجہ سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن روزے کی حالت میں لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر گلوکوز لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔